لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عباده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله لا ظل إلا ظله يوما بعده ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه أملك عليك لسانك وذكر لك لسانك وطيب لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، وہی حدیث کا سلسلہ وار مضمون آج جو حدیث کا ٹکڑا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، یہ آپ نے نصیحت فرمائی ہے اپنی امت کو، املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہ زبان اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اسی زبان کے بارے میں بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. بخاری شریف تقریباً اس میں 6 لاکھ حدیثیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث سب سے پہلے اپنی کتاب میں نقل کیا، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہے. جیسے آپ مسجد میں آئے تو بہت ساری نیت کر سکتے ہیں. ایک تو نماز پڑھنے کی نیت سے آئے، دوسری یہ ہے کہ اور بھی نیت کر لیا کہ جو راستے میں غریب ملیں گے، فقیر ملیں گے، ان کو صدقہ کریں گے، ان کو خیرات کریں گے. اگرچہ وہ نہیں کر سکے تو اس نیت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. نیت کا اسلام میں بہت بڑا دخل ہے. ہم گھر بناتے ہیں، کھڑکی وغیرہ کھولتے ہیں، دروازہ وغیرہ. ایک بزرگ جب وہ کھڑکی کو کھول رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کھڑکی کی ضرورت نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں کھڑکی اس لیے کھولنا ہوں کہ اذان کی آواز آئے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا کہ اذان کی آواز آئے گی. میں اس نیت سے کھڑکی کو کھول رہا ہوں، دروازے کو اس طرف کر رہا ہوں کہ اذان کی آواز آئے گی. تو نیت کا بہت بڑا دخل ہے. اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری حدیث اپنی کتاب میں لایا وہ یہ ہے ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بخاری شریف کے آخری حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، 2 ایسے نعمت تم کو دی جا رہی ہے، وہ بھی زبان کی لائن سے، کہ تمہاری زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے، لیکن اعمال نامے میں یہ بہت وزنی ثابت ہوں گے، بہت بھاری ثابت ہوں گے. ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ زبان پر بہت ہلکے پھلکے. ہم زبان سے بار بار یہ الفاظ نکالیں تو ہماری زبان پر کوئی توپ نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اتنے ہلکے پھلکے. لیکن فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب نام اعمال تولا جائے گا تو بہت وزنی اور بہت بھاری ثابت ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ یہ کلمہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اتنی فضیلت ہونے کے باوجود بھی بہت کم پڑھنے والے ہیں. کون پڑھتا ہے؟
ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا، نیو مسلم، وہ جماعت میں چل رہا تھا اور وہ باہر ملک کا تھا، ملیشیا کا تھا۔ ہم جس حضرت کی مجلس میں بیٹھے تھے، حضرت نے ان کو پوچھا، بھائی یہ کہاں سے آئے اور کیوں یہ زبان بہت تیزی سے چلا رہے، زبان اپنی تیزی سے بہت چلا رہے اور ان کی انگلی برابر اس طریقے سے چل رہی۔ تو ان سے پوچھا گیا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نیو مسلم ہوں، آپ لوگ پہلے سے مسلمان ہیں، میں نے بعد میں ایمان کو قبول کیا، مجھے اپنی آخرت کا بڑا استحضار ہے کہ میں نے آخرت کی لائن سے کوئی عمل نہیں کیا، میں خالی ہاتھ ہوں۔ تو میں نے جب یہ حدیث سنی، فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث ہے، جب میں نے یہ حدیث سنی کہ جو کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں گے تو ان کا نام اعمال وزنی ہوگا، بھاری ہوگا، اس لیے میری تھوڑی سی زندگی باقی ہے، اس لیے میں نے معمول بنا لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملتا ہے میں اپنی زبان سے ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ حضرت نے مبارکباد دی کہ ہاں ایسے ہی ہم بھی اپنی زبانوں کو بجائے برائی میں استعمال کرنے کے، گالی گلوچ کے استعمال کرنے میں، ہم اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر کریں، خاص طور سے یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی عمل کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود ایک صحابی گزرے ہیں، بہت بڑے صحابی گزرے، وہ پتلے دبلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا، لوگ ان کو مذاق بھی کر رہے تھے کہ یہ پتلے دبلے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی مذاق مت اڑاؤ، یہ کلمات پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو ان کے پورے وجود کے ساتھ تولا جائے گا، ان کے پورے وجود کے ساتھ تولا جائے گا، پورے جسم کے ساتھ۔ یہ کلمات کی یہ برکت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کلمے کی یہ برکت ہے، تو کثرت سے ان کلمات کو پڑھتے رہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں املک علیک لسانک، کہ وہ لوگوں اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ آگے یہ فرمایا وَلْيَسْعَ بَيْتِكَ، اور اپنے گھروں میں زیادہ رہا کرو۔ گھروں میں زیادہ رہنے کا کیا مطلب کہ آدمی گھر میں رہے گا تو گناہ سے بچے گا، اللہ کے گھر میں رہے گا، مسجد میں رہے گا تو گناہ سے بچے گا، باقی جہاں جائے گا چاروں طرف گناہ ہی ہوگا، چاروں طرف نافرمانیاں ہی نافرمانیاں، اور آدمی کچھ نہیں کرے گا تو غیبت کرے گا، جہاں پر دو چار بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کی غیبت کرے گا، ایک دوسرے کی برائی بیان کرے گا، یا اسی طریقے سے بدنظری کرے گا، بازار میں بیٹھے گا، خالی خالی بیٹھے گا، کوئی عورت ادھر سے گزرے گی، ہمارے ایمان میں وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے ایمان میں وہ قوت نہیں ہے کہ ہماری نظریں جھک سکے، کوئی بھی عورت گزرے گی۔ اب تو موجودہ زمانے میں حسین سے حسین عورتیں گزر رہی ہیں، کون بچ سکتا ہے، کون اپنی نگاہوں پر کنٹرول کر سکتا ہے؟ گھر میں آدمی بیٹھا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ سے حفاظت فرمائیں گے، ورنہ باہر کم سے کم وہ عورتوں کی تاک جھانک تو کر ہی لے گا، کتنا بھی اللہ والا ہو، کتنا بھی حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، کچھ نہ کچھ شیطان اس کو ورگلائے گا کہ دیکھنے میں کیا، خالی ایک نظر ڈال لو، تم خواہشات نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، اس کے ساتھ کوئی بری حرکت نہیں کرنا، دیکھنے میں کیا، شیطان ورگلاتا ہے، بعضوں کو شیطان ورگلاتا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ تم دیکھو کہ اللہ نے کتنے حسین بنائے، ان کو کتنے خوبصورت بنائے۔ ایک نوجوان تھا، وہ آیا کہنے لگا کہ میں عورتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ نے کیسے بنایا۔ وہاں پر یہ نظر استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قدرت کو، اللہ نے جو زمین بنائی، آسمان بنائے، چاند سورج بنائے، دریا اور سمندر بنائے، ان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر یقین کرنا چاہیے۔ اس سے تو تمہاری خواہشات ابھر جائے گی اور تم ڈوب جاؤ گے گناہ میں، معصیت میں، نافرمانی میں، تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو آدمی گھر میں رہے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ سے حفاظت فرمائیں گے. ادھر ادھر تو کم سے کم نہیں تو بد نظری ہی کر ڈالے گا. اور آدمی بد نظری کا گناہ بہت کم سمجھتا ہے. بد نظری کرنے والا وہ عبادت کی حلاوت سے محروم ہو جاتا ہے. دیکھ لو, جو آدمی بد نظری کرے گا اس کو عبادت میں مزہ نہیں آئے گا, اس کو نماز روزے میں مزہ نہیں آئے گا, اس کو دین کے کاموں میں مزہ نہیں آئے گا, اس کو دین کی مجلسوں میں مزہ نہیں آئے گا. ایسے وہ بھلے دنیا کی مجلسوں میں بیٹھے گا, ادھر کی ادھر کی, ایران کی قرآن کی, دین کی مجلسوں میں اس کا دل نہیں لگے گا, بھاگے گا. دین کے مسجد میں بھی اس کا دل نہیں لگے گا. کب نماز ہو جائے کب میں بھاگوں, اور کوئی کام بھی نہیں رہتا. اتنا آج کا مسلمان بیزی نہیں ہے کہ بس فوراً مسجد سے نکل جائے اور باہر جا کر پھر انہی سب گناہ میں, معصیت میں یہ مبتلا ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيَسْعَ بَيْتِهِ, کہ اپنے گھر میں رہ کر, وَلْيَسْعَ کے معنی کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر روتے رہو, اپنے ماضی کے گناہ کو یاد کر کے. گھر میں آدمی بیٹھے گا تو پھر اس کو تنہائیوں میں اللہ یاد آئیں گے, اس کو اپنے گناہ یاد آئیں گے, نافرمانیاں یاد آئیں گے. تو فرمایا کہ گھروں میں بیٹھ کر روتے رہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا تھا. اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے گھر میں بھی بچ نہیں سکے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے گھر میں بھی گناہ سے نہیں بچ سکے گا. وہ پہاڑ کے کوہ میں جائے گا تب گناہ سے بچ سکے گا, جنگل میں جائے گا تب گناہ سے بچ سکے گا. پھر ابھی وقت تو نہیں آیا, لیکن پھر بھی دھیرے دھیرے ہمارے گھر بھی گناہ سے محفوظ نہیں ہے. گھروں میں کیسی کیسی چیزیں آ گئی, کیسے کیسے آلات آ گئے. آدمی گھر پہ جاتا ہے تو چاروں طرف سیریل اور کیا کیا رہتا ہے. آدمی نہ چاہنے کے باوجود ان گناہ میں اور ان معصیت میں اور ان گناہوں میں یہ مبتلا ہو جاتا ہے. وَلْيَسْعَ بَيْتِكَ خَطِيئَتِكَ, کہ تم اس طریقے سے اللہ کے سامنے روتے رہو, گڑ گڑاتے رہو اور اللہ سے معافی مانگتے رہو. اور آگے فرمایا الترک ما لا یعنی, کہ گناہ سے بچانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لو. جو بات کرو سوچ سوچ کر کرو, جو بھی بات کرنا ہے سوچ سوچ کر کرنا, بلا ضرورت بات نہیں کرنا. ہمارے بزرگوں میں مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, انہوں نے علماء کے درمیان میں, ان کے سب بھائی عالم مفتی تھے. ایک مرتبہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عالم زبان سکھایا, عالم لوگ عالم زبان بولتے. تو کہنے لگے کہ آج سے ہم لوگ آپس میں بھی جو ہماری خانگی ضروریات ہیں اس میں بھی ہم عربی میں بات کریں گے. تو مفتی رفیع صاحب ان کے بھائی تھے, کہنے لگے کہ کیوں عربی میں بات کریں گے. تو بڑے مفتی صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب, انہوں نے کہا کہ عربی میں اس لیے بات کریں گے, تو عربی میں جب بات کریں گے تو سوچ سوچ کر بات کریں گے کہ کتنی ضروری بات ہے. اور اگر اپنی زبان میں بات کریں گے تو بغیر ضرورت کے سب کلام ہوگا. جیسے ہمارے یہاں بغیر ضرورت کے صبح سے لے کر شام تک اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے تو کتنی لایانی بات جو بغیر ضرورت کے ہم بات کر ڈالتے ہیں. حالانکہ جتنی ضرورت ہو اتنی بات کرنا چاہیے. آپ نے ارشاد فرمایا من صمت نجا, کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. میں نے کچھ بزرگوں کی صحبت پائی, اس میں حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کو دیکھا کہ وہ تو اپنی مجلس میں کبھی کبھی ایک گھنٹہ چپ رہا کرتے تھے, ایک گھنٹہ خاموش رہا کرتے تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آپ بیان نہیں فرما رہے, بیان کے سننے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جس کو میری خاموشی سے عبرت حاصل نہیں ہوئی وہ میرے بیان سے کیا عبرت حاصل کرے گا. تو خاموش رہنا, جہاں تک ہو سکے خاموش, بولنے کی عادت نہیں کرنا. ہاں جتنی ضرورت ہے اس میں کلام کرنے کی کوئی بات نہیں. آگے نصیحت فرماتے ہوئے
آپ نے ارشاد فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ کہ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے اگر تم قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو گے تو تمہاری زبان کی حفاظت ہو جائے گی. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ لوگ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو یاد ہے، قل واللہ ہے، یہ سب پڑھتے رہیں گے تو گناہ سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی. اس وقت حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم اپنے ہر بیان میں یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کثرت سے سورہ اخلاص پڑھو، کثرت سے. وہ سب کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ کم سے کم 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. اگر ہم نے نیت کر لی کہ مجھے 5 لاکھ، اور کیوں کہتے ہیں 5 لاکھ مرتبہ اخلاص سورہ اخلاص پڑھنے کا؟ کیوں کہ قرآن کی آیتیں ہیں تقریباً 5 لاکھ آیتیں. قرآن کی آیتیں جو ہیں یہ تقریباً حروف جو ہے قرآن کی وہ 5 لاکھ کے قریب ہے، 5 لاکھ کے قریب حروف ہے. تو تم قل واللہ پڑھ لو اس تعداد کے مطابق. تو ایک تو اللہ تعالیٰ پورا قرآن کا برکت تمہیں عطا فرمائیں گے. دوسرے حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارے مرحومین کی مغفرت ہو جائے گی. جس کے لیے بھی تم 5 لاکھ مرتبہ قل واللہ پڑھو گے اور جس کے لیے بھی اس کی مغفرت کی، اس کی بخشش کی دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے. تو خیر اصل بات حدیث سے شروع ہوئی کہ اپنی زبان کی حفاظت کی جائے اور زبان کو کثرت ذکر میں مشغول کیا جائے. آخر میں ایک واقعہ، ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جو نائی ہوتے ہیں موچھے بنا رہے تھے لیکن حضرت چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. کئی مرتبہ اس طریقے سے یہاں تک کہ لگ گیا، پھر وہ ذکر میں مشغول رہے. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے دل کا آپریشن جیسا ہوا تو ہونے والا تھا، تو جب بھی بے ہوش کرنے کے لیے یہ سب سمانے اور یہ جو بھی جتنی قسم کی دوائیں وغیرہ سب جو کچھ بھی کرتے تو وہ کچھ اثر نہیں ہوتا، ان کا بس ہوش چالو رہتا تھا. تو ڈاکٹر حیران و شدت رہ گیا کہ آخر ایسی حالت میں کیسے آپریشن کرے. یہ تو بس، تو پھر انہوں نے کہا ہاں میں نے اللہ کے ذکر کی اتنی عادت ڈال لی ہے کہ میں ذکر کروں یا نہ کروں میرا دل وہ کرتا رہتا ہے. میرا دل جو ہے وہ اللہ اللہ کرتا رہتا. بعض لوگوں کو دیکھو گے کہ ان کی زبان ہر وقت، اور تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی مشغول ہو جاتا ہے، وہ دل بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہم سب کو متصف فرمائے.